السلام علیکم، ویلکم ٹو ہمارا پاکستان. میں ثنا کیوان. پروگرام میں آج میرا ساتھ دیں گے محمد نوشاد علی صاحب، غلام عباس ہرل صاحب. اس کے ساتھ ہی ساتھ پروگرام کا آج حصہ ہوں گے خالد فاروقی صاحب اور راؤ منظر حیات صاحب. آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین، سزاؤں کی معافی مجھے نہیں چاہیے. عمران خان نے صدر عارف الوی کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا تو ہی کچھ ملک کا بن سکتا ہے، ادروائز نہیں. نہ ہی بانی تحریک انصاف کی جانب سے اس حوالے سے کوئی خاص لچک دکھائی جا رہی ہے اور نہ ہی ریاست کی طرف سے، کیونکہ ایک فریق یہ سمجھتا ہے کہ اس نے عوام کا مینڈیٹ حاصل کر لیا ہے، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، جبکہ دوسرا فریق سمجھتا ہے کہ ریاست کے ساتھ محاذ آرائی کی گئی تو قانون کو ہاتھ میں لیے جانے کے مترادف ہے. اس سب میں اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے نا تو وہ صرف پاکستان کا نقصان ہے. تو کیا یہ پاکستان کی سیاست میں سخت موقف اور انا کے مسئلے کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ کیا بانی پی ٹی آئی کو اپنی ذاتی انا سے نکل کر کچھ فیصلے عوام اور ریاست کی بقا کی خاطر نہیں کر لینے چاہیے؟ سب سے پہلے سوال کا جواب نوشاد صاحب آپ ہی کے لیے. کیا لگتا ہے آپ کو بانی تحریک انصاف کی جانب سے لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ثنا، شاید تمام تر جو پاکستانی ہیں یا جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ سیاسی انتشار میں کمی آئے. یہ جو سیاسی انتہا پسندی کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ختم ہو، کیونکہ یہ ختم ہوگی تو آپ کے جو اصل جو معاملات ہیں، عام آدمی کے جو اصل مسائل ہیں، ان پر توجہ دی جا سکے گی اور ان کو حل کیا جا سکے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ابھی تک جو بانی قائد ہیں تحریک انصاف کے، یقیناً ان کی طرف سے لچک نہیں دکھائی گئی. آپ کو یاد ہوگا، بلکہ میں تو جب اپنے ذرائع سے یہ بات کہہ رہا تھا تو اب تو بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہہ دی کہ سب سے پہلے انہوں نے رابطہ پاکستان تحریک انصاف سے کیا. میں نے نون لیگ کے ذرائع سے کوٹ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہ جب نتائج آ گئے تو اس سے اگلے روز جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے کہا کہ آپ آزاد اراکین کی تعداد زیادہ ہے، ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں، ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے. جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے رابطہ کیا پاکستان تحریک انصاف سے، لیکن ان کو نفی میں جواب آیا. اس کے بعد بھی جب دوبارہ یہ بات ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جیل سے یہ کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور شاید ایم کے ایم کا کہا کہ ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی. ہاں، اب یہ معاملہ ہے کہ دیکھیے سیاست جو ہے نا، سیاست دراصل راستے کھولنے کا نام ہے، دروازے بند کرنے کا نام نہیں ہے. سیاستدان اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاستدان جو ہے وہ ہمیشہ تمام راستے اور دروازے اپنے وہ کھلے رکھتا ہے، تاکہ سیاست جو ہے وہ پاسبلٹیز کا نام ہے. سیاست بند دروازوں اور بند راستوں یا تنگ راستوں میں سے نئے راستے نکالنے کا نام ہے. سیاست امید کا نام ہے. لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے، گزشتہ آپ سمجھ لیں لگ بھگ ایک دہائی سے، ہمارے ہاں جہاں پر پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھی ہے، وہاں پر ہمارے ہاں جو ایک سیاست کو پرسنل لیول پہ یا جسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بالکل جسے کہ آپ ختم کرنے کی حد تک، جانے کی حد تک جو ہے وہ سیاست کی جا رہی ہے. سیاست میں کسی کو ختم اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایک طاقت یہ سمجھے کہ وہ دوسری سیاسی طاقت کو ختم کر سکتی ہے. سیاست کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ جو دوسری طاقت ہے اس کو تسلیم کریں، اس کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھائیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ جی کسی دوسرے کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو وہ ہم نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں مجھے نہ تو کوئی سیاسی جماعت ختم ہوتی نظر آئی ہے، نہ کوئی سیاستدان ختم ہوتا نظر آیا ہے. بلکہ جو اگر اس طرح کے طریقہ کار اختیار کیے جائیں تو کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بھی سیاستدان کے خلاف اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں اس کو ہمدردی بھی حاصل ہوتی ہے عوام کی. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ہمیں یاد ہے جب کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی، ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے سیزنڈ پولیٹیشین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مستعفی نہ ہوں قومی اسمبلی سے، آپ یہ پنجاب کی اور جو کے پی کے کی اسمبلی نہ توڑیں، آپ ان کا پارلیمان کے اندر رہ کر مقابلہ کریں. لیکن بدقسمتی سے یہ تجویز جو ہے
وہ بانی تحریک نے جھٹلا دی، اور جھٹلانے کے بعد لیکن نوشاد صاحب اس وقت تو مخالفین کی جانب سے بھی یہی آوازیں بلند ہوتی تھی نا، دیں استعفے دیں، اسمبلی چھوڑیں اور جائیں. وہ تو یہ تو ایک پرووک کرنے والی بات ہے نا. سیاستدان اس طرح سے کسی کے کہنے پہ یہی ایک بات انہوں نے مان لی، اور اس کے بعد جو 10,000 باتیں دیگر کی گئی ہیں یا کی جا رہی ہیں وہ نہیں مانی گئی. سو بیسکلی یہ نہیں مقصد یہ ہے کہ جو میں بات کہنے جا رہا تھا کہ سیاسی ویژن کیا ہوتا ہے. سیاسی ویژن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آئندہ آنے والے وقت کو سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے یہ بات محسوس بھی کی ہوگی، ہم تجزیہ کار بھی یہ بات کہتے ہیں، اور یہ بات تقریباً درست بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں موجود ہوتی تو شاید وہ اس سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتی. خاص طور پر یہ جو انتشار کو ایک خاص لیول تک لے جانے کے بعد 9 مئی جیسے واقعات ہیں، شاید یہ پیش نہ آتے. اور اگر یہ پیش نہ آتے تو آج انتخابات کے وقت جب یہ سارا کچھ ہوا، جو کچھ انتخابات میں اس وقت ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے یا انتخابات کے بعد، آپ آج دیکھیے کہ آج یہاں تک بات پہنچ گئی کہ سنی، میں جب پہلے کہہ رہا تھا سنی اتحاد کونسل کے وہ پارلیمانی جماعت کو انہیں جوائن کرنا چاہیے تھا، آج یہ پوائنٹ ریز کر دیا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل تو پارلیمانی جماعت ہی نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جب جماعت اسلامی نے ان کو یہ آفر کی تھی تو پاکستان تحریک انصاف اگر تھوڑی جسے کہتے ہیں سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کرتی تو جماعت اسلامی زیادہ بہتر آپشن تھی، باوجود اس کے کہ جماعت اسلامی کی خواتین کی جو لسٹ ہے اس نے قبول ہونا تھا اور جماعت اسلامی کی خواتین نے آنا تھا ایوان کے اندر. لیکن یہ جو آج بحث ہے یہ شاید نہ ہوتی، اور یقیناً جماعت اسلامی اگر ان کو یہ پلیٹ فارم دے رہی تھی تو جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے کہنے پر وہ اسمبلی میں اپنا کردار بھی ادا کرتے. سو اب جو معاملہ ہے، اب معاملہ ہم نے اپنے ہاتھ سے نکال کر الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے. سو الٹیمیٹلی اب جو بھی فیصلہ وہ قانون اور آئین کے مطابق، جسے بعد میں نظریہ ضرورت کا نام دیا جائے گا یا وہ تکنیکی بنیادوں پر فیصلہ قرار پائے گا، یہ جو بھی فیصلہ آئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں نہ آئے، اور نہ آنے کی صورت میں جو پرابلمز آئیں گی وہ سیاسی انتشار کو بڑھائیں گی، جس کا اس وقت بہرحال ملک متحمل نہیں ہو سکتا. بے شک. خالد فاروقی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے بانی تحریک انصاف جو لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے، مذاکرات کی بات نہیں کر رہے، کسی ڈیل کی طرف نہیں آ رہے، دوسری جانب ریاست بھی کچھ بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہی، دونوں اپنی جگہ ایک اکڑ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ایسے میں نقصان اوبویسلی ریاست کا ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام کا ہو رہا ہے، اسٹیبلٹی کمپرومائز ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کو ایسے میں ثالثی کا کردار ادا کرنا ہوگا؟ جی دیکھیں، ثالثی کا کردار تو فوری طور پہ کوئی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت لڑائی ہے اپنے پورے زور پر، اور ایک فریق نے دوسرے فریق کو گرایا ہوا ہے، اور جس فریق کو گرایا ہوا اسے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو فریق نیچے گرا وہ اپنی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہارے بھی نہیں ہیں. اب یہ بات ہے کہ یہ جتنی بات میں نے کی یہ ایک غیر سیاسی سی بات ہے، اور رویہ بھی غیر سیاسی اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ الیکشن ہوئے تھے، اس الیکشن کے لیے وہ سیاسی ماحول جو کہ سیاسی پارٹیوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جسے کہا گیا وہ تو تھا نہیں، اور جب وہ تھا نہیں تو اس کا نتیجے اس کے الیکشن کے رزلٹ کا بھی ہمیں معلوم تھا کہ رزلٹ کس طرح کا آئے گا. اب جو رزلٹ آیا ہے وہ اس میں جس طرح کی توقع تھی کہ شاید کچھ حمایت انہیں مل جائے گی، کچھ نہیں ملے گی، شاید یہ ہے کہ باقی پارٹیاں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے وہ ان کی پرفارمنس صحیح نہیں. جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ انہیں شاید کچھ ووٹ کم ملے یا شاید جس طرح کی ان کی حالت ہو گئی ہے ان کی حمایت کم ہو گئی ہو، وہ ویسا معاملہ ہوا نہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ جتنا بھرپور مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کو ٹھیک طریقے سے سپورٹ کیا نہیں گیا. میاں جاوید لطیف صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نہیں، سپورٹ کرانا الگ بات ہے. جاوید لطیف صاحب کی جو کانسپریسی تھیوری یا جو بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوگی، کہیں مداخلت ہوئی ہوگی، جو بھی ہوگا، لیکن عوام نے بہرحال پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو جس طرح سپورٹ کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اچھا، اب ان کی جو شکست ہے انہیں بھی ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، اور جن لوگوں کی اپنی فتح ہے انہیں اپنی فتح بھی شاید کچھ عرصے کے بعد اس طرح ڈائجسٹ نہ ہو. اس وقت معاملہ تو صرف یہ ہے کہ کیا سیاسی راستہ تلاش اس طرح کیا جائے کہ ہم سمجھیں کہ بانی پی ٹی آئی پہلے اپنی شکست تسلیم کرے، پھر اس کے بعد کوئی درمیانی راستہ تلاش کیا جائے گا. درمیانی راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے اگر تھوڑی گنجائش جیتنے والے پیدا کریں گے. اگر گنجائش پیدا نہیں ہوگی اور آج پھر یہ پتہ چلے گا کہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے ایک کیس میں انہیں، اور اس کیس میں چارج شیٹ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اگلی جب عدالت کی تاریخ ہوگی، کوئی سماعت ہوگی، تو پھر اس کے بعد ان کی سزاؤں کے معاملے کی طرف بھی بات چلی جائے گی. جب سزا دی جائے گی تو پھر اس کے بعد
کوئی ثالثی والی بات یا درمیان والی بات کون سی رہ جائے گی؟ بانی بھی تو کہہ رہے ہیں 8 فروری سے پہلے آپ کو جلدی تھی سزاؤں کا فیصلہ سنانے کی، آج ہمیں جلدی ہے، فیصلے سنائیں اور کام ختم کریں۔ اب بھی یہ سزائیں بہت جلدی ہو جائیں گی، اب بھی سزا بڑی جلدی ہو جائے گی، تو اس کے بعد کہاں گنجائش کہاں رہ جائے گی؟ ملک جو ہے یہ ایک بند گلی میں چلا گیا ہے، ایک بند گلی سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ بھی کسی اور بند گلی میں جا رہا ہے، اور جب آپ بند گلی میں جاتے جائیں گے، جب آپ اس طرح بند ہوتے جائیں گے تو پھر آپ معاملات کو حل نہیں کر سکیں گے۔ یہ بالکل سوچ لیجئے کہ ہم ان معاملات کو حل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اکنامک کرائسس اتنا گہرا ہے، ہمارا پولیٹیکل کرائسس تو اس اکنامک کرائسس کی پیداوار ہے، ہمارا اکنامک کرائسس انٹرلنکڈ ہے، دونوں اتنا گہرا ہے کہ اس کو کوئی ایک شخص حل نہیں کر سکتا، کوئی ایک پارٹی حل نہیں کر سکتی، کوئی ایک ادارہ اس کو حل نہیں کر سکتا۔ آپ ایک بڑی پارٹی کو، بڑی پولیٹیکل پارٹی کو سسٹم سے بالکل آؤٹ کر کے آپ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ کے پی میں حکومت بنا لیں، پتہ نہیں ان کو کے پی میں حکومت بنانے دی جاتی ہے کہ نہیں۔ جب آپ باقی پورے ملک سے ان کو نکال دیں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہوں گے؟ جب عوام یہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دے رہے ہیں اور ان کی نمائندگی کوئی نہیں حکومت میں، تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ نہ تو دیکھیے کوئی پارٹی سمجھ بوجھ سے، پہلے ہم صرف عمران خان کے بارے میں بات کرتے تھے کہ ان کا رویہ غیر سیاسی ہے، اب باقی فریقین بھی اقتدار قبول کرنے کی حد تک تو سیاسی ہیں، بات کرنے میں سیاسی نہیں ہے۔ وہ جن شرائط پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی شکست تسلیم کر لو، اپنی تم گر گئے ہو، اپنی شکست تسلیم کر لو، تو اب آؤ ہم سے بات کر لو۔ اس پہ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ گنجائش پیدا کرنا ہوگی۔ یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، یہاں اس میں تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھا لیں، لیکن اس میں بھی ہمیں نظر یہی آ رہا ہے بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں کہ مینڈیٹ چھنتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے ریزرو پارٹیز کے حوالے سے، بالکل وہ گنجائش پیدا کریں اور کہیں کہ جناب انہوں نے، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ جی انہوں نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے تھی ان کو، یا ان کو کسی اور کسی پارٹی میں شمولیت، وہ ایسا کیوں کرتے؟ یہ ان کی مرضی ہے نا، بس کم کرنے کی یا ختم کرنے کے جواز اور بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ آنے والے ٹائم میں کتنا سکسیسفل ہو سکتے ہیں اس میں، کیونکہ الیکشن کمیشن کا کردار تو ہمارے سامنے ہی ہے۔ عباس صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، ملک اکثریتی جماعت کو، ہمارا ملک ایک اکثریتی جماعت کو سائیڈ لائن کرنے کا متعامل ہو سکتا ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں؟ سنا پوری دنیا میں جو سیاست ہوتی ہے وہ نظریے کی بنیاد پہ ہوتی ہے، منشور کی بنیاد پہ ہوتی ہے، سیاسی پروگرام ہوتا ہے، معاشی پروگرام ہوتا ہے جو دوسرے سے منفرد کیا جاتا ہے، تو اس بنیاد پہ سیاست کی جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو سیاسی وفاداریاں ہیں وہ تبدیل کر کے سیاست کی جاتی ہے، لوگوں کو خرید و فروخت کر کے سیاست کی جاتی ہے، جوڑ توڑ کی سیاست کی جاتی ہے، لوگوں کو مذہب کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے، اور چور ڈاکو کافر اور غدار کہہ کے سیاست کی جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاروبار جو ہے اب بند ہونا چاہیے، لوگوں کو جو ہے وہ سیاست کو سپیس دینی چاہیے جو طاقتور حلقے ہیں، اور تاکہ یہ سیاست جو ہے وہ پروان چڑھ سکے۔ اب موجودہ صورتحال کی اب بات کر لی ہے، دیکھیں نوشاد صاحب نے سیاسی انتشار کی بات کی، سیاسی انتشار جو ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ سیاسی مقدمات جو ہیں وہ ختم نہیں کریں گے، سیاسی گرفتاریاں ختم نہیں کریں گے، اور یہ جھوٹے یا سیاسی مقدمے جو بھی بنائے گئے ہیں وہ ان کو ختم نہیں کریں گے، لوگوں کو باہر نہیں کریں گے، تب تک یہ سیاسی انتشار ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے یہ سیاسی انتشار ختم کرنا ہے تو نواز شریف، اور میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب خود اس مرحلے سے گزرے ہیں، ان کو بھی اس صورتحال سے سامنا رہا ہے، لیکن اب بدقسمتی ہے کہ اب اس چیز کے وہ بینیفیشری ہیں۔ ہم کیا سیاست کرتے ہیں؟ اقتدار میں آنے کے لیے سیاست کرتے ہیں، دوسری پارٹی کو جیل میں ڈال کے اس کے اوپر جھوٹے مقدمے بنا کے ہم سیاست کرتے ہیں اور اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں، یہ ساری جماعتیں ان چیزوں سے گزری ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ اگر آپ نے سیاسی استحکام لانا ہے تو اب اس وقت یہ بہترین موقع ہے، جتنے بھی سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے، اور جو بھی کسی کا مینڈیٹ دیا ہوا ہے جس نے، عوام نے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ یہ سٹولن مینڈیٹ کے ساتھ آپ جو ہے کوئی ایسی حکومت نہیں کر سکتے، جتنے مسائل ہیں، جتنے چیلنجز ہیں اس ملک میں، تو اس سے کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو حل نہیں کر سکتی۔ تو جہاں آپ بات کر رہے ہیں ریزرو سیٹس کی،
دیکھیں آئین کا آرٹیکل 51 جو ہے اس کا سب سیکشن جو اس کی کلاس ڈی ہے وہ اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے کہ آپ نے جو بھی پارٹی جتنے بھی اس کو مینڈیٹ ملتا ہے جتنی سیٹیں لیتی ہیں اس کے بعد آگے اس میں پرووائڈڈ ہے کہ اس کے بعد جتنے آزاد امیدوار اس میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ان کو آپ نے اس کا پورشن جو ہے وہ دینا ہے. تو اگر الیکشن کمیشن جو ہے جس طرح اس کا پرانا رویہ رہا ہے بعد نیتی پہ فیصلے کیے ہیں الیکشن کمیشن نے, اگر دوبارہ وہ یہی رویہ رکھتا ہے تو آگے جا کے عدالتیں جو ہیں ان کو یہ فیصلہ دینا پڑے گا. آپ کے پاس بہت سارے ایسے پریسیڈنٹ موجود ہیں جس میں باپ پارٹی کا پریسیڈنٹ ہے نا, انہیں عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں مل رہا, الیکشن کمیشن میں کیا جائیں, الیکشن کمیشن کا رویہ پہلے ہی ان کے سامنے ہے, تو پھر تو احتجاج کے علاوہ کوئی کال رہ نہیں جاتی نا ان کے پاس. نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلے کے نشان کے علاوہ باقی انہیں ریلیف ملتا رہا ہے اور ملے گا بھی اعلیٰ عدالتوں سے. وہ فیصلہ جو ہے بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی تھا, اس کا کوئی جواز نہیں تھا. وہ بالکل تاریخ میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ بدنما فیصلہ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں, اچھے فیصلے بھی ہیں. بلہ چھن جانے کا جو فیصلہ ہے, بلہ چھن جانے کا فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میں وہ بلہ چھین لیا گیا جو سپریم کورٹ نے سمبل جو پی ٹی آئی کا لے لیا گیا, اس کے علاوہ فیصلے دیتے رہے اور پی ٹی آئی کے حق میں ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو توشہ خانہ والا کیس تھا اس میں سپریم کورٹ نے ایک اضافی نوٹ دیا تھا, اس نے تو وہ کیس ہی ختم کر دیا تھا بیل سٹیج پہ. تو یہ سارے جو سیاسی مقدمات ہیں ان کا کوئی انجام نہیں ہے, اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ آپ آپس میں سیاستدان جو ہیں اس ملک کی استحکام کے لیے ترقی کے لیے مل کر بیٹھیں اور مسائل کا حل کریں. بالکل ٹھیک. نوشاد صاحب, مشاہد حسین سید صاحب اس سے پہلے جہاں وہ عمران خان کی رہائی کی بات بھی کر رہے تھے, اب کچھ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان سے مذاکرات کی بات کرے تو عمران خان اس چیز کو اگنور نہیں کریں گے بلکہ وہ خود بھی پہل کریں گے. یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اشارہ کیا کر رہے ہیں مشاہد حسین صاحب, کس طرف بات جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب آپ کو آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے سنا, کچھ ہوتے ہیں جذبات, میری خواہش ہو سکتی ہے, آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, جذبات ہو سکتے ہیں, پھر ایک رائے ہوتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی چیز سے اختلاف کروں یا میں اس کے حق میں فیصلہ دوں, یہ میری رائے ہو سکتی ہے لیکن اس کو میں جنرلی امپوز نہیں کر سکتا. لیکن یہ رائے یہ حق میں فیصلہ نون لیگ کے نہیں ہے, یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ کہیں اور سے تو آتی دکھائی دے رہی ہے نا. نہیں, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ مشاہد سید صاحب جو ہیں وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں. فی الحال تو وہ جو بظاہر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا تعلق نون لیگ سے ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ ان کے تانے بانے کہیں اور ملتے ہیں تو میں اس کو, چونکہ وہ آن ریکارڈ نہیں ہے, میں اس کے اوپر بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. معاملہ صرف اتنا ہے, سمجھنے اور سوچنے والی بات کیا ہے. فاروقی صاحب یہ ضرور کہہ رہے ہیں اور درست کہہ رہے ہیں کہ ایک جو پہلوان ہے وہ نیچے گرا ہوا ہے اور ایک پہلوان جو ہے وہ فتح کے شادیانے بجانا چاہتا ہے اور وہ دوسرے کو شکست تسلیم کروانا چاہتا ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ آپ دیکھیے کہ اب تک جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں ہمارے علم کے مطابق, اس میں جو ہے وہ جو پہلوان شکست تسلیم نہیں کر رہا, نہ صرف وہ شکست تسلیم نہیں کر رہا, وہ ریباؤنڈ کرتا ہے. یہ آئی ایم ایف والی بات آپ کے سامنے آج پھر جو جنرل سیکٹری ہیں پاکستان, جو کیا کہوں میں, سنی اتحاد کہوں یا پاکستان تحریک انصاف کہوں, لیکن جو عمر ایوب صاحب ہیں انہوں نے آج پھر یہ کہا کہ جی جو آئی ایم ایف کو خط لازماً لکھا جائے گا, لکھا جائے گا. اب یہ جو معاملہ ہے دیکھیے کہ آپ نے جب سٹیپ بیک کرنا ہوتا ہے یا آپ کی طرف سے بھی کوئی گنجائش نظر تو آنی چاہیے نا, لیکن دوسری جماعتوں کی جانب سے اس بات پر غداری کی بات کی جا رہی ہے, غداری کی آوازیں بلند کی جا رہی ہیں. گنجائش تو پیدا تب ہوگی نا جب آپ کا رویہ یہ ہوگا. تو نوشاد صاحب کیا یہ واقعی غداری کے زمرے میں آتا ہے آئی ایم ایف کو خط لکھنا؟ کس چیز کے؟ غداری, ملک سے غداری. میں غداری کے تو ایک تو ہمارے یہاں سرٹیفکیٹ غداری کے بہت بانٹے جاتے ہیں, لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ کام جس سے ملک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا پہنچ سکتا ہو یا پہنچ جائے, وہ ملک کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے, چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت کرے یا انڈیویجول کرے. بات یہ ہے کہ اگر میری کسی حرکت سے یا ہماری کسی حرکت سے جگ آسائی ہوتی ہو پوری دنیا کے اندر, تو ہمیں اس سے تھوڑا اوائڈ کر کے آپس میں بات چیت کر لینی چاہیے. کوئی تھوڑی سی جو یہ تباہ آزمائی کرنی ہے یہ ہمیں ملک کے اندر کر لینی چاہیے. جب ہمیں پتا ہو کہ یہ باہر کی دنیا اس میں انوالو ہوگی تو پھر ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے. ہمیں ایسی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ سینیٹرز جو ہے وہ کبھی کینیڈا کی کسی ایک بندے کو پتہ نہیں کس بنیاد پہ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کر دے, آسٹریلیا میں کر لے, یا ایک دو امریکی سینیٹر کر لیں, یا لابنگ کے ذریعے پیسہ استعمال کر کے کہ آپ یہ کام کروا لیں. اس کا کوئی فائدہ ایز سچ ان دا لانگ رن نہیں ہونا. یہ جو معاملہ ہے کہ آپ جب یہ ایٹیچیوڈ رکھیں گے یا یہ اس کے ساتھ آپ کریں گے کہ میں ایک طرف آپ کو چھرا دکھا کے یا میں آپ کو جسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو تڑی کرا کے یا میں آپ کے ساتھ
زور زبردستی کر کے میں یہ کہوں کہ نہیں جی میں نے تو ہار نہیں مانی, میں ہارا ضرور ہوں, میں ہار نہیں مانوں گا, تم ہار مانو, تو پھر یہ رویہ جو ہے نا وہ کسی طرف لے کے نہیں جائے گا. کانفلکٹ ریزولوشن کا اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر جا کر ڈیڈ لاک میں چلے جاتے ہیں تو دونوں پارٹیاں ایک ایک قدم پیچھے لیتی ہیں, پہلے ذرا اسپیس پیدا کرتی ہیں, پھر اس کے بعد اگر مذاکرات کی بات شروع ہوتی ہے سو دونوں طرف سے سٹیپ بیک کرنا پڑے گا, اپنی اپنی پوزیشنز چھوڑنی پڑیں گی, چھوڑنے کے بعد معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی. ٹھیک ہے منظر حیات صاحب, ایک جماعت ہے جس کو کارنر کرنے کی پوری کوششیں نہ صرف الیکشن والے دن, الیکشن سے پہلے بھی کی گئیں, اور اب مزید ریزرو سیٹس کے حوالے سے بھی ان کے ریزرویشنز جو ہیں پی ٹی آئی کے ہمارے سامنے ہیں, سنی اتحاد کونسل کہہ لیجئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک جماعت کو کارنر کرنے سے معیشت اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ جی شو پہ انوائٹ کرنے کا. آئی ایم سوری آئی ایم لٹل لیٹ, لیکن میں نے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مدبر لوگ, ان کی باتیں میں نے سنی ہے تھوڑی سی. آئی ڈس ایگری ود دیم ان ٹوٹل ایسنس. بات یہ ہے کہ اگر آپ ملک میں, کسی بھی ملک میں, یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, اگر کسی بھی ملک میں ایک پولیٹیکل اینٹی کا جو کہ لیونگ آرگنزم ہے, اس کی زندگی آپ حرام کر دیں اور ان پہ ہر اس طرح کا جبر کریں جو کہ کیا جا سکتا ہے, پاسبل ہو سکتا ہے, تو ان کے پاس کیا آپشنز رہتی ہیں. اس کے بعد یہ پریپ ٹاک ہے کہ جی سیاست جو ہے اس میں راستے پیدا کرنے چاہیے, اس میں اسٹیپ بیک کرنا چاہیے, اس میں اسپیس دینی چاہیے. بھئی اسپیس کون کس کو دے رہا ہے, آپ تھوڑا سا سمجھیے تو صحیح کہ کون کس کو اسپیس دے رہا ہے. اس وقت تو اسپیس دی نہیں جا رہی اس ایک پولیٹیکل پارٹی کو. میں لکھتا ہوں کئی بار پی ٹی آئی کے خلاف, میں لکھتا ہوں کہ عمران خان نے حد سے زیادہ غلطیاں کی ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم یہ کہیں کہ جناب ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری اور نہیں جی نہیں ہم آپس میں مذاکرات کر لیتے ہیں. آپ نے انہیں فنا کرنے کی پوری کوشش کر لی, آپ نے ہر حربہ استعمال کر لیا, اور اس میں آپ ناکام ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں جی اب آپ بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو سر بڑی ایک عجیب سی لاجک ہے, اور یہ لاجک پولیٹیکل ہسٹری کے اگینسٹ جاتی ہے. میں آپ کو ایویڈنس دے دیتا ہوں تاکہ دل شکنی نہ ہو کسی بندے کی, اور جب میں بات کروں تو اس کی ایویڈنس جو آپ کے ویورز ہیں وہ دیکھیں اور سمجھیں اس چیز کو. سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ونسٹن چرچل جب پرائم منسٹر بنا تھا تو اس کے جو وار کیبنٹ بنی تھی اس میں پرانے 2 پرائم منسٹرز تھے یو کے کے, اس وقت یو کے تھا. ان دونوں نے کہا کہ جناب آپ نازیز کے ساتھ, ہٹلر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, آپ صلح کر لیں ان سے. ایگریمنٹ انہوں نے بنا کے دے دیا ونسٹن چرچل کو, اور ونسٹن چرچل جو تھا وہ پبلک اوپینین کو اس نے گیج کیا. پھر جا کے ایک بڑی پوری داستان ہے, لازمی بات ہے میں اتنے چھوٹے ٹی وی پروگرام میں اتنی شارٹ ڈیوریشن میں عرض نہیں کر سکتا. اس نے پبلک اوپینین گیج کیا, اور اس نے واپس آ کے ہاؤس آف کامنس میں وہ تقریر کی جس سے یو کے زندہ ہو گیا. سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی ٹرن کر گئی اگینسٹ نازیز, اور جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم لڑیں گے, فضا کے اندر بھی لڑیں گے, ہم سمندر میں بھی لڑیں گے, اور ہم ہر قیمت پہ دفاع کریں گے. دا پوائنٹ از کہ پالیٹیشنز رستے نہیں نکالتے, پالیٹیشنز گائیڈ کرتے ہیں, پالیٹیشنز قوموں کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے, پتہ نہیں یہ اسے جمہوریت کون کہتا ہے, میں تو اسے جمہوریت کے نام پہ ایک بدنما داغ سمجھتا ہوں. آپ اگر جمہوریت آپ کو دیکھنی ہے, میں آپ کو ابھی اس کی بھی دے دیتا ہوں. سب سے پولیٹیکل پچ بیٹل جو ہوئی ہے گزشتہ 1 سال کے اندر ان انڈیا, دیٹ از بٹوین بی جے پی اینڈ ممتا بینرجی ان بنگال. ممتا بینرجی وہاں کی چیف منسٹر ہیں جن کے پاس صرف 2 ساڑیاں اور وہ ہوائی چپل پہنتی ہیں. مودی صاحب کی تو ایگزامپل آپ بخوبی. پوری بی جے پی بنگال کے اندر کنوینشن کرتی رہی تقریباً 8 مہینے, اور اس نے انشور کیا ممتا بینرجی کو کہ ہاتھ. ممتا بینرجی جیت گئی, اور اس کو سب سے پہلے مبارکباد کس نے دی؟ انڈین پرائم منسٹر نے, جو اس کا سب سے بڑا مخالف تھا. آپ خدارا
کوئی تو صحیح بات کریں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حساب سے. آپ کوئی تو ہمیں یا تو آپ ہمیں ڈکلیئر کر دیں کہ ہم نہ سوچ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں لکھنا آتا ہے، نہ ہی ہم اخبار پڑھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ ہمیں جو مرضی منوا لیے، جس طرح کی ڈسکشنز عمومی طور پہ. ویسے میں تو بالکل ٹی وی نہیں دیکھتا، میں تو ایبسلیوٹلی اجتناب کرتا ہوں، کیونکہ مجھے عجیب و غریب قسم کے فارمولاز بتائے جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، جن کو سن کے انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے یا کم از کم ہنستا ہے. اچھا سر، کسی قسم کی فلیکسیبلٹی قائد لیڈرز نہیں دکھاتے، کسی قسم کی. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں، اگر آپ کو اس سے بھی آپ آگے جانا چاہتے ہیں. جی جی جی، آپ پلیز ایگزامپل کوٹ کیجئے، پھر اس کے بعد مجھے بریک اناؤنس کرنا ہے. جی، ان کے اوپر تو بہت شدید دباؤ تھا. جی، نیگوشیشن تو فیل ہو چکی تھی. وہ بچ کیے تھے کہ میں نے اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری نہیں کرنی. میں آپ کو اپنے ملک کی مثال دے رہا ہوں. یہ جو سارا کچرا جمع ہوا ہے نا، یہ ایوب خان کے زمانے سے ہوا ہے. گول میز کانفرنس، اور جی بلائے پولیٹیشنز کو، اور جی پھر اس کے اندر بیٹھ جائیں مختلف اداروں کے بندے اور آپس میں جی بڑی اچھی بات کریں کہ جی ہاں ٹھیک ہے جی، آپ بھی کچھ لے لیں ہم بھی کچھ لے لیں. یہ تو بندر باٹ ہے، یہ تو لوٹ مار کا ایک طریقہ ہے. جو اوریجنل تھورو بریڈ پولیٹیشنز ہیں وہ تو کبھی، وہ اپنے پرنسپل سٹینڈ سے کبھی بھی نہیں ہٹتے، اور اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں ہسٹری کے اندر. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہسٹری سے مثال دیں آپ، تو آپ کی ہسٹری کی مثال جو ہے وہ بھی ایک خاص اینگل سے لی جاتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. اور اگر آپ ریشنالٹی کی طرف جا کے بات کریں تو وہ ریشنالٹی بھی آپ کی ایکسیپٹ نہیں ہوتی. یہاں تو یہ، اور میں آپ کو بتاؤں میں فریکوینٹ ٹریولر ہوں باہر کی دنیا کا. آپ پاکستانی پاسپورٹ تو خیر بڑی دور کی بات ہے، اٹ ہیز نو ویلیو. پاکستان کا نام سن کے انویسٹر بھاگ جاتا ہے. جی، جو اب تو صورتحال ہے اس سے بھی زیادہ بدتر ہو چکی ہے. آواز نہیں آ رہی جی مجھے. جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں منظر حیات صاحب. مجھے ابھی بریک اناؤنس کرنا ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور ریزرو سیٹس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے قبل مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن آج کل نون لیگ خود ان اخلاقیات کی خلاف ورزی کرتی نظر آ رہی ہے. اس کی زندہ مثال دیکھ لیجئے. مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس کی کارروائی کس طرح سے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ان مخصوص نشستوں کے خلاف سب بندی کر کے اب اپنا ایک موقف اپنائے کھڑی ہے اور الیکشن کمیشن جا پہنچی ہے. تینوں ہی جماعتوں کا موقف ہے کہ مخصوص نشستیں صرف انہی جماعتوں کے لیے ہوتی ہیں جنہوں نے الیکشن جیتا ہو، یعنی کہ انہی کے لیے. اس پر سنی اتحاد کونسل کا کوئی حق نہیں ہے. جو پی ٹی آئی ہے اس کا تو دور دور تک کوئی حق ہے ہی نہیں. اس نے کوئی نشست حاصل نہیں کی. جتنی بھی نشستیں ہیں وہ نون لیگ کو دی جائیں، ایم کیو ایم کو دی جائیں، پیپلز پارٹی کو دی جائیں. اس سے پہلے ہم جب سنتے آئے ہیں پہلے تو زمین مافیا، قبضہ مافیا، لیکن اب سیاست میں ایک نئی ٹرم یہ جو متعارف کرائی جا رہی ہے کرسی مافیا کے حوالے سے بھی، یہ ہم اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سیٹ کسی اور نے جیتی، مینڈیٹ عوام نے کسی اور کو دیا، اور اب اس سیٹ پر بیٹھے گا کوئی اور. جی ہاں جی، صورتحال تو پاکستان میں اسی طرح ہی ہے. اخلاقیات کی بات تو دور دور تک کرنا یعنی میرے خیال سے عقل سے پیدل بات ہے پاکستان کے لیے. عباس صاحب آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں، ابھی فی الحال قانون کیا کہتا ہے ان مخصوص نشستوں کے معاملے پر؟ سنا دیکھیں، آپ نے اخلاقیات کی بات کی اور شرم و حیا کی بات کی. یہ شرم و حیا، اخلاقیات، یہ روایات ہمیں تب اچھی لگتی ہیں جب ہم جو ہے وکٹم ہوتے ہیں، اور جب ہم بینیفیشری ہوتے ہیں تو پھر اور معاملات ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو ہے خواجہ صاحب جو ہیں وہ وکٹم تھے. اخلاقیات بھی ان کو یاد آ رہی تھی، روایات بھی یاد آ رہی تھی، سیاست بھی یاد آ رہی تھی، اور اب جو ہے وہ اس کے بینیفیشری ہیں. یہ ساری جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو اس لیے اب وہ ان چیزوں کو جو سیاسی قدریں ہیں، جو اخلاقیات ہیں، روایات ہیں، ان کو بھول گئے ہیں. تو اب جو ہے اب وہ قبضہ کرنے کی، تخت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے
وہ ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, वो चाहे उसमें से उनको लोगों के घरों में दाखिल होना पड़े, चाहे किसी का मैंडेट जो है उसको चोरी करना पड़े। जायज़ और नाजायज़ की बात भी वो कर रहे थे। एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था इलेक्शन से पहले, जब मुहिम चलाने निकले हैं तो किसी एक दुकानदार से कह रहे थे हमें वोट दें और जायज़ और नाजायज़ जो भी आपका काम होगा हम कराएंगे। दुकानदार ने कहा जी हम तो नाजायज़ काम करवाते ही नहीं हैं, और वीडियो क्लिप वायरल। मतलब आप खुद सोचिए, कोई इस तरह की बातें, इस तरह के अखलाकियात। देखिए जी, वैसे लोगों का राइट भी बनता है, जब आप नाजायज मैंडेट पे हुक्मरानी कर सकते हैं, हाँ। तो नाजायज काम जो है वो तो आप करवाना लोगों का और करना जो है उनका मैंडेट है। देखिए, आप अवाम के लिए तब काम करेंगे जब अवाम का मैंडेट आप लेके आते हैं। हाँ। अगर आप वैसे किसी की तरफ से मुसल्लत कर दिए जाते हैं, किसी और कुव्वत की तरफ से, तो फिर तो जो वो काम कहते हैं, चाहे वो जायज़ होता है चाहे नाजायज़ होता है, तो फिर जो है आपको वैसे ही करना पड़ता है। उसमें ना कोई इंसान कदरें होती हैं, ना रवायत होती है, कुछ भी नहीं होता। और जहाँ तक आपने रिजर्व सीट्स की बात की, देखिए ये रिजर्व सीट्स जो है ये हर किसी को उसका जो हिस्सा होता है, हर प्रोविंस में से जनरल इलेक्शन में से जो भी किसी को सीटें मिलती है उसी के हिसाब से उसको मिलता है। और उसमें बाद में जो आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं, अगर वो किसी जमात में शामिल हो जाते हैं तो वो भी हिस्सा जो है उस जमात का समझा जाता है और उसी हिसाब से उसको रिजर्व सीटें मिलती हैं। तो यहाँ रुकावट उसमें नॉन मुस्लिम भी होती हैं, हाँ। उसमें वोमेन तो यहाँ रुकावट किस चीज़ की है? क्यों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इससे दूर रखा जा रहा है? देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो एक जमात है, उसके साथ जितने भी आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हुए हैं वो जाएंगे तो उनका पोर्शन जो है वो बढ़ जाएगा। हाँ। अगर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन जो है उनकी इस गुजारिश को और उनकी इसकी बात को तस्लीम नहीं करता तो आगे जाके अदालतों में उनके हक में ये फैसला आ जाएगा और उनको ये देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के ऑलरेडी आपके पास प्रेसिडेंट मौजूद है। हाँ। एक बाप वाला प्रेसिडेंट नहीं है, 2-4 और भी प्रेसिडेंट हैं, तो ये प्रेसिडेंट के हवाले से उनको देनी पड़ेगी। अब एक और बात इसमें मैं वाज़ा करता चलूं, ये देखिए ये नून लीग जो है उसको नहीं मिल सकते या पीपल्स पार्टी को ये रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती। उसकी वजह ये है, लेकिन तो कोई हतमी फैसला नहीं सुना सकते। अब्बास साहब, हो सकता है आने वाले टाइम में हमें इलेक्शन कमीशन से यही सुना जाए कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दे दी गई हैं पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को और एमक्यूएम को। नहीं, वो तकसीम नहीं होती है। वो तकसीम किस बुनियाद पे होती है सना? वो तकसीम इस बुनियाद पे होती है कि आपके जो है वो कितने उम्मीदवार जो हैं आपके जीते हैं और उसी को उस रेशो के हिसाब से वो आपको जो है रिजर्व सीट्स मिलती हैं। अगर आपके जो उम्मीदवार हैं वही 90 या 70 हैं तो वो फिर आज़ाद उम्मीदवार आप में शामिल नहीं होते, तो रिजर्व सीट्स आपको कैसे मिल सकती है? बिल्कुल ठीक है। मंजर हयात साहब, ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा क्यों खटखटा रही है? आखिर इस पर तो पीटीआई की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक बनता है, आपको नहीं लगता? ठीक है, नौशाद साहब, सवाल आपके लिए। मंजर हयात साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब अब्बास साहब, मैंने पहले भी ये कहा था, अब्बास साहब ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता प्रोग्राम में वो ये बात कह चुके हैं कि अगर आपने पहले ये लिस्ट प्रोवाइड नहीं की तो फिर शायद आपको ये मिलना मुमकिन नहीं रहेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि नून लीग क्यों गई है? नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने जो वहाँ जाकर दरख्वास्त दी है वो ये दी है कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली में एक भी नशिस्त नहीं जीती और वो पार्लिमानी पार्टी ही नहीं है कौमी असम्बली की, इसलिए उसे मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं हो सकती। ये उनका मौक़िफ़ है उन जमातों का जिसके लिए वो गए हैं। अब मामला क्या है? मामला ये है कि जितना मुझे पता है आईन और कानून का या मेरी समझ काम करती है वो ये, वहाँ प्रोसीजर ये होता है कि जो नशिस्तें मखसूस की गई हैं ओवरऑल असम्बली की ओवरऑल कॉम्पोजिशन के अंदर, अगर वो किसी जमात को नहीं मिल रही, क्योंकि जितने आज़ाद लोग होंगे वो लोग जो आज़ाद सीटें होती हैं, अगर फर्ज कीजिए कि किसी असम्बली में 10, 20, 30 आज़ाद उम्मीदवार और वो किसी का हिस्सा ना बने तो उन आज़ाद उम्मीदवारों को चूंकि मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं होती, फिर उसी फार्मूला के तहत वो बाकी पार्लिमानी जमातों को अलॉट हो जाती, क्योंकि मखसूस नशिस्तें और माइनॉरिटी की नशिस्तें जो वहां पर पार्टियां या सियासी जमातें मौजूद हैं उन्हें दी जाती हैं। सो इस फार्मूला के तहत अगर फर्ज कीजिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी नहीं माना जाता तो वो तकसीम होंगी, लेकिन अगर पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया जाता है
تو پھر سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مل سکتی ہیں اس صورت کے اندر کہ انہوں نے پہلے وہاں پر اپنی لسٹ جمع کرائی ہو. جو میں نے بات کہی تھی جماعت وہ کہہ رہے ہیں اسلامی کہ کی، کرائی ہے، لسٹ جمع کرائی ہے، انہوں تو کلیم اگر کرائی ہے تو انہیں ملنی چاہیے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے نا. دیکھیں انہوں نے بعد میں جمع کروا دی ہے. اور یہ سنا دیکھیں یہ کوئی لنگر نہیں ہے جو تقسیم ہونا ہے. جس طرح یہ سارے جو ہے پہنچ گئے وہاں پہ، اس میں مسلم لیگ نون بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے. یہ آزاد امیدوار ہیں. عباس صاحب پہلے کیسے ملی ہیں چلیں منظر حیات صاحب، یہ لنگر والی بات کیا ہوئی؟ منظر حیات صاحب، یہ مخصوص نشستوں پر آخر کس کا موقف درست ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، جب ہم سینسٹیو پوزیشنز میں ہوں، اور جو کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کرائسس لائک ایک سینسٹیو پوزیشن میں ہے. انفیکٹ پریکٹیکلی تو ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں فائنینشلی. اب تو یہ گپے شپے ہیں، باتیں ہیں، ٹیلی ویژن ہے، باقی فائنینس تو پاکستان کا ختم ہو چکا ہے. گزارش یہ ہے کہ بدنیتی کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ جو مرضی قانون اور آئین میں لکھ دیں، جب آپ اسے توڑنے پہ آ جاتے ہیں یا سرکموینٹ کرنے پہ آ جاتے ہیں یا اسے ڈورمنٹ کرنے پہ آ جاتے ہیں، تو آپ کے پاس لاکھ بہانے موجود ہیں. مخصوص نشستیں جو ہیں یہ عوام کا مینڈیٹ ہے، وائس آف پیپل ہے، ان لوگوں کے لیے جو کہ نارمل ڈائریکٹ الیکشنز میں آ نہیں سکتے یا آنا نہیں چاہتے. اب ڈیفینیٹلی اس کی ایک پروپوزیشن، اس کا ایک کوڈیفائڈ لا موجود ہے، اور وہ کوڈیفائڈ لا جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے، جو اب سپریم کورٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کو اب کرے گی ڈیفینیٹ. اب وہاں تو معاملہ تو وہاں چلا گیا نا، اب تو تھوڑے دن میں یہ اس کے اوپر بحث شروع ہو جائے گی. لیکن میرا جوہری سوال جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ لانگ ٹرم ویژن کو چھوڑ کے ہم بالکل وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، حالانکہ اس کے بیونڈ دیکھنا جو ہے وہ اصل بات ہے. آپ مجھے فرما دیجئے کہ الیکشن جو ہے اس کی سینکٹیٹی کیا ہے پاکستان کے الیکشن کی. آپ مجھے فرما دیجئے، میں بالکل نیوٹرل بات کر رہا ہوں، میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک، میں ہر اس مظلوم انسان کے ساتھ ہوں یا مظلوم اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوں جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ 1.5-2 سال سے ہو کیا رہا ہے. یہ الیکشن جو ہے جس طرح کروایا اور آج تک رزلٹ مکمل نہیں ہوئے. جی اچھا، اس کے بعد آپ قیامت دیکھیے کہ رزلٹ مکمل ہونے سے پہلے پریزیڈنٹ کو سمری بھجوا دی گئی. ہاں جی، اور پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر آبجیکشن جو لگائی ہے وہ بالکل ٹھیک لگائی. انہوں نے جو ریلیونٹ سیکشن ہے اس کا کلاز بھی انووک کیا ہے، جسے اردو میں 2 کہیں گے آپ. ڈیفینیٹلی جب نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی تو پھر ہی ہوگا. بنیادی طور پہ پوری سسٹم جو ہے وہ صرف ایک بات پہ کنسنسس ہے اس وقت پاکستان میں. نمبر 1 کہ ہم نے عوام کی مینڈیٹ کو، جس طرح شیخ مجیب الرحمان صاحب کے پاس تھی، ہی واز اے گریٹ لیڈر، بہت بڑے آدمی تھے. اور منظر حیات صاحب یہ کو سمجھ جائیں، جو پالیسی میکرز ہیں، اگر یہ بات سمجھ جائیں تو آج کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ ختم نہ ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حلف برداریاں بھی ہو رہی ہیں اور یہ حکومتیں بھی بن رہی ہیں، اور دوسری جانب دھاندلی اور مینڈیٹ چوری کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں، احتجاج کو اگنور کیا جا رہا ہے. خالد فاروقی صاحب، الیکشن کمیشن کسی کی مخصوص نشستیں کسی دوسری جماعت کو دے سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ الیکشن کمیشن والی بات تو الگ سے رہ گئی. ہم بڑا پی ٹی آئی کی مخالفت بھی کرتے رہے ہیں اور اصولی طور پہ کرتے رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست کو کیا ہو گیا، ان کی عقل کو کیا ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ کیا یہ ملک میں کوئی استحکام نہیں چاہتے؟ ابھی جتنی بات ہو رہی ہے وہ ساری، کیا یہ سارا ملک ٹیکنیکل طریقے سے چلایا جائے گا یا خوف زدہ ہیں؟ ابھی بھی کسی سیاسی جماعت کی طاقت سے خوف زدہ ہیں کہ مخصوص نشستیں اگر انہیں مل گئیں تو what they will do؟ خوف زدہ ہونے سے بھی الگ بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جناب کچھ لین دین ہونا چاہیے، کچھ آپس میں ڈائلاگ ہونا چاہیے، لچک کا مظاہرہ ہونا چاہیے، لچک اور ڈائلاگ کے لیے ایک ماحول بھی تو مہیا کرنا ہے. اسپیس ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. آپ ان کی سیٹیں اس بنیاد پر لے لیں کہ جناب یہ ٹیکنیکلی رانگ ہیں.
اور پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ معاملات پھر صحیح راستے پر چل نکلیں گے. آپ نہ صرف دیکھیے بانی پی ٹی آئی کو وہ اس الیکشن سے مائنس ہو گئے, وہ سیاست سے آؤٹ, آپ نے سیاست سے آؤٹ نہیں کیا, ان کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا, پارلیمنٹ سے آؤٹ کر دیا. اب کیا آپ پی ٹی آئی کی جو شکل باقی رہ گئی ہے کیا اسے بھی آؤٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا آپ اسے بھی آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا آپ سسٹم کو چلا پائیں گے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جنہوں نے مینڈیٹ دیا کیا ان کو آؤٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے. نوشاد صاحب, اس طرح تو سسٹم نہیں چلے گا, اسٹیبلٹی تو اس طرح نہیں آئے گی. جہاں یہ مذاکرات کی بات پیپلز پارٹی کرتی ہے, زرداری صاحب کالز کرتے ہیں, تو پھر عملی مظاہرہ کیا کرتے ہیں؟ الیکشن کمیشن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ان کی مخصوص نشستیں بھی ہمیں دے دیں. عملی وہ ان کی نشستیں لینے نہیں گئے, آپ بار بار اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو نہ دی جائے, جو میں نے خبر پڑھی ہے, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی علیحدہ خبر ملی ہو, میرے علم میں نہیں ہے. نوشاد صاحب کان ادھر سے پکڑیں, کان ادھر سے پکڑ لیں, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ پکڑ کے دیکھ لیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کان کدھر سے پکڑنا ہوتا ہے. یہ تو کان پکڑنے کا تو معاملہ یہ ہے کہ نہیں, اخلاق کی جواز ہے ان سیاسی جماعتوں کے پاس, حکومتیں بنانے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح سن لیں نا. اگر بات سن لیں, آپ کی مرضی کی بات ہو تو آپ پورا جو ہے وہ بولنے کا موقع دیتی ہیں, نہ ہو تو بیچ میں آپ ٹوکنا شروع کر دیتی ہیں. بات یہ ہے کہ میں پالیٹکس کو انٹرنیشنل پالیٹکس سے نہیں جوڑتا, اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جنگوں میں جو پالیٹکس ہوئی, 2 جنگیں عظیم لڑنے کے بعد آخر وہ یورپ پورے کا پورا جو ہے اس نے بیٹھ کے معاملہ طے کیا, انہوں نے EU بھی بنا لی, اور وہ پھر آخر ان کو سمجھ بھی آ گئی کہ کرنا کیا ہے. اگر فرض کیجئے کہ لیڈرز جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اپنے اپنے سٹانس پہ کھڑے رہتے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, نون لیگ کے لیڈر بھی کھڑے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی کھڑے رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. تو ہم تو یہ بات کر رہے تھے جو بات سمجھنے اور سوچنے والی ہے. جو بات میں نے آپ سے کہی تھی وہ ایک آئینی اور قانونی جو بھی پروویژنز موجود ہیں اس کے مطابق کہی تھی. اب اس کو آپ لنگر بنا لیں یا اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیجئے, یہ آپ کی مرضی ہے. تقسیم پہلے بھی اسی طرح ہی ہوئی ہیں جس طرح آئندہ تقسیم ہوئی ہے. لنگر کہنے سے یا وہ تبرک کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے فاروقی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ بھائی مسلم لیگ نون کو بھی, پیپلز پارٹی کو اور دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, لچک دکھانی چاہیے. لیکن میں نے ساتھ آپ کو یہ بات بھی کہی تھی کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے لچک دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عملی طور پہ تو تب بات بنے گی جب کسی ایک طرف سے یہ جو زبانی کلامی بھی کوئی تھوڑی لچک آئے. میں نے آپ کو مثال بھی دے دی کہ ابھی یہ بات 4 دن پہلے کی ہے, آج بھی اسی جماعت کے جنرل سیکرٹری جو کلیم کرتے ہیں عمر ایوب صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF کو خط لکھیں گے, اور ان کے جو بانی ہیں ان کی طرف سے کوئی بات اس طرح کی نہیں آتی کہ جس سے یہ لگے کہ ہاں وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کیا جائے. ٹھیک ہے, وہی بات میری بات سن لیں. ہم جب 2014 میں دھرنے دیے جا رہے تھے, جب اسلام آباد پہ چڑھائی کی جا رہی تھی, جب عدالتوں کے ذریعے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکالا جا رہا تھا, اس وقت ہم یہی کہتے تھے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے معاملات طے کرنے چاہیے. یہ جو اگر آپ ٹولز کے طور پر استعمال کریں گے انسٹیٹیوشنز کو تو کل آپ کے گلے پڑیں گے. اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہم اس وقت کہا کرتے تھے کہ یہ نہ کریں. آج بھی جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو بھی یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ کل ان کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے. اس لیے ان کو سیاسی بصیرت استعمال کرنی چاہیے. جو فاروقی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ان جماعتوں کو بھی جو اس وقت فرض کیجئے حکومتیں بنا رہے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل ان کے خلاف یہ سارا کچھ نہ ہو رہا ہو جو آج کسی اور کے خلاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ کلیئر ہے نوشاد صاحب, لیکن مجھے بریک کرنا ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے اور ڈسکشن رہے گی پینلسٹ سے اس کے حوالے سے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. قومی اسمبلی کا اجلاس جو آج کل ایک قومی مسئلہ بن چکا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی صدر کو اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ایک بار پھر سے سمری ارسال کر دیا ہے, لیکن صدر یہ اجلاس بلانے کے لیے کسی صورت راضی نہیں ہے کہ جو کورم ہے وہ پورا ہونا چاہیے, ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے وہ حل ہو جانا چاہیے. قومی اسمبلی کا اجلاس آخر پھر کون بلائے گا, کب بلائے گا, اور اس حوالے سے قانون اور آئین کیا کہتا ہے؟ سوال سب سے پہلے منظر حیات صاحب آپ ہی کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اجلاس اپنے وقت پر ہو جائے گا؟ دیکھیے جی, میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ کا سوال جو ہے امپورٹنٹ بھی ہے, اور اس کا جواب جو ہے وہ آئین میں موجود ہے جی. اس میں 100% لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے کتنے دن میں رزلٹ کمپائل کر کے اناؤنس کرنے ہیں. اس میں 100% لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی اناؤنسمنٹ اور آپ کی مکمل آپ کی نشستیں جو ہیں اس کو آپ ڈکلیئر کر لیں گے, اس کے بعد کتنے دن کے اندر آپ خط لکھیں گے
टू दी प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के पास कितने दिन होंगे कि वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक। अब मैं इसे पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन का मसला नहीं समझता, मैं इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मसला समझता हूँ कि जब आइन में लिखी हुई एक लाइन पे भी आप अमल करने के लिए तैयार नहीं है और आप प्रेसिडेंट को ये कह रहे हैं कि बस आप अनाउंस कर दें कौमी असेंबली एक प्रेशर है, प्रेशर जो उन पे डेवलप ये तो एक थोड़ा सा मैं अर्ज करूंगा कि ये इमेच्योर किस्म की एक बात है। ठीक ठीक ठीक। और वही जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हमेशा होता आया ठीक है, और डिले टैक्टिक्स वही हो रहा है। ठीक है, वही हो रहा है। ठीक है खालिद फारूकी साहब, ये सदर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से आखिर इनकार किया क्यों है? उनके पास तो बहुत सारे रीजंस हैं, आपको लगता है वो रीजंस वैलिड हैं? नौशाद साहब, सवाल आप ही के लिए। देखिए, अगर आप डिस्प्यूट पैदा करना चाहें तो किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। 265 का अनाउंस होना था, वो रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं, उसमें कुछ ऐसे रिजल्ट ज़रूर होंगे जिस पे किसी को प्रॉब्लम होगी। ये 2018 के इंतखाबात में भी थे, 13 में भी थे, इससे पहले भी हमने देखा है कि आर्गूमेंट्स होते हैं और फिर वो ट्रिब्यूनल पे तय होते हैं, जो जिसके भी हक में फैसला है वो पता चल जाता है। लेकिन वंस जो अनाउंस कर दिए जाते हैं नताइज, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो प्रोसेस तो 29 को अब इजलास बुलाया जाना है, और प्रेसिडेंट अगर ना बुलाए तो जो इस वक्त आपकी पार्लिमानी अफेयर्स की वजारत है या जो आपकी दूसरी मुतल्लिका वजारतें हैं, उनका ये ख्याल है कि वो ना भी बुलाएं। 21 से 21 दिन में बुलाना पहले, यानी 21 तक बुलाना, 21 दिनों तक बुलाना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर वो ना बुलाएं तो 21 तारीख को खुद ब खुद जो है वो असम्बली सेक्रेटेरिएट इजलास कॉल कर लेता है। स्पीकर ने इस पर डेलिब्रेशंस भी किए हैं और उन्होंने 29 को अदरवाइज इजलास जो है वो बुला ही लिया जाएगा, क्योंकि उसमें उतनी तादाद जरूर मौजूद है। इस पर अब्बास साहब, बिलावल साहब की धमकियां जो हैं एक तरफ वो भी जो है बड़ी अलार्मिंग है, सदर साहब की आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होने के हवाले से आप क्या कहें? देखिए सना, सदर साहब का जो पार्लियामेंट का इजलास ना बुलाना, मैं समझता हूँ कि इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। आइन का आर्टिकल 48 बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से। वो कहता है कि प्रेसिडेंट टू एक्ट इन ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट आप कह लें। तो ये प्रेसिडेंट जो है वो पाबंद है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर जो है वो इजलास को बुलाए। और आप वैसे भी देख लें, जब इमरान खान साहब जीत के आए थे तो 5 जो वो सीटें जीत के आए थे और उन्होंने आके 4 सीटें छोड़नी पड़ी। तो ये आप अपनी तारीख देख लें, कभी भी असेंबली की जो पूरी सीटें होती हैं वो फुल नहीं होती। इस दफा 326 है, तो वो भी पूरी नहीं है। इससे पहले 342 थी। हम तवातुर से आते हैं। खालिद फारूकी साहब से सवाल ये है कि जो सदर साहब के बयानात हैं उनसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बानी पीटीआई को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी जानिब जो इजलास है कौमी असम्बली का उससे बुलाने से भी इनकारी हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब दाल गलेगी? देखिए, सदर अपने इख्तियार से बढ़कर कुछ करने की कोशिश कर rहे हैं। अच्छा। जो इख्तियार आइन ने उन्हें दिया ही नहीं, वो वैसे क्यों कर सकते हैं? वो किसी पार्टी की सपोर्ट करना भी चाहते हो तो नहीं कर सकते। आइन उनको इसकी इजाजत नहीं देता। जो कुछ भी है ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे होना है या फिर इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। अब वरना ये जो मतलब ये है कि अगर वो सदर मुसलसल इस पे इनकार करते रहे तो उन पर मुझे शक ये है, ये बिलावल की ये बात दुरुस्त है कि कहीं उन पर ये मुकदमा ना बन जाए आइन शिकनी का। तो सदर को इससे गुरेज करना चाहिए। जो मामलात पहले खराब हैं उनको वो मजीद खराब करने की कोशिश ना करें। असेंबली का इजलास बुलाएं, बर वक्त बुलाएं, और इस इजलास पे वो होने दें और उसमें जो बाकी प्रोसीजर है वो भी चलने दें, आगे बढ़ने दें। ठीक है खालिद फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राव मंजर हयात का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नौशाद अली साहब और गुलाम अब्बास हरल साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। मुझे सना के अवान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।